بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میں ڈاکٹر محمد عابد جنجوعہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے پہلے کازز بتائے تھے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے، ڈائبیٹکس کے بندے لوگ کیوں شکار ہوتے ہیں، آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ریمیڈی کیا ہیں، کیونکہ یہ بہت ہائی اسکیل پہ پاکستان میں پھیل رہی ہے، جس طرح کہ دوسرے ملکوں میں بھی۔ مثلاً اس میں 31.5% جو ہے ریشو ہے ڈائبیٹکس کی ان دا ٹوٹل پاپولیشن۔ اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہم ڈائبٹیز کے بارے میں بات کر رہے تھے کل، تو آج ہم بتائیں گے کہ ڈائبٹیز کو مینج کیسے کرنا ہے، ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، اور اس سے جو فیوچر میں کمپلیکیشنز ہونی ہیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے کہ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر ڈائبٹیز اے ڈیزیز، rather it is a way of life, how to live your life, how to eat, what to do, what to wear, particularly what to do۔ ڈائبٹیز کی مختلف قسمیں ہیں۔ آج کل تو شوگر کے لیولز کے حساب سے ہم پہلے تو بچوں میں جو ہوتی ہے جس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں کنجینٹلی انسولین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، فار ون ریزن اور دا ادر انسولین کام نہیں کرتی، تو یہ یوزلی ٹائپ 1 کہلاتی ہے۔ 25 سے نیچے کے لوگ جو ہوں ان کو اگر ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو تو اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو انسولین کے بغیر جن کی لائف امپاسبل ہی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ ہیں جو بچپن میں 25-30 سال تک ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد مختلف ریزن سے ان کی باڈی میں یا تو انسولین کی پروڈکشن کم ہوتی ہے یا انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے، تو ان دونوں ریزن سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ پہلی بات کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کیسے کریں، کہ یہ تو آئیڈیلی تو جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے، ہمارے ملک میں جتنی ریشو ہے ڈائبٹیز کی، ہمیں تو روٹینلی اسکریننگ ہونی چاہیے ہمارے ملک میں، لیکن ہم اور سب کچھ کریں گے، ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہر بندہ، پرٹیکولرلی جن کی فیملی میں کوئی پہلے بھی ڈائبیٹک ہے، تو وہ ریگولر چیک اپ، اور یہ کوئی بڑا چیک اپ نہیں ہے، چھوٹا تھا ایک ٹیسٹ بلڈ شوگر کا، ڈپینڈنگ اپون یور ہیلتھ، وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ کیسی ہیلتھ ہو تو آپ ہائی رسک ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، اور کیسی ہیلتھ ہو تو آپ کو خیر ہوتی ہے، آپ کو ڈائبٹیز کے اتنے مسائل نہیں ہوتے۔ تو اب پہلے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو بچے عام طور پہ ان ڈائگنوزڈ ہوتے ہیں، اور بچوں یا کولیپس ہوتے ہیں یا انکانشیس ہوتے ہیں اور ایمرجنسی میں ڈائگنوز ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کیٹو ایسیڈوسس ڈاکٹرز کی ٹرم میں کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ باڈی میں انسولین کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایسیڈوسس ہوتی ہے۔ ایسیڈوسس کا مطلب ہے باڈی میں ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، سمپل ورڈز میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ دماغ پہ اثر کرتا ہے، اور بھی ہر جگہ پہ اثر کرتا ہے، لیکن جب دماغ پہ اور ریسپیریشن پہ اثر کرتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے، تو پرٹیکولرلی جب دماغ پہ اثر کرتا ہے تو لوگ یا بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اسے ہم ڈائبیٹک کوما بھی کہتے ہیں۔ پھر اگر بے ہوش ہو جائیں تو ڈائبیٹک کوما کہتے ہیں۔ یہ تو ہے بچوں کے لیے۔ اور دوسرا، اگر کسی بچے کو انیوژول پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے،
ٹھیک ہے، بار بار واش روم جا رہا ہے، تو یہ سارے سائنز ہیں جن سے بچے کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بڑوں کی مختلف قسم کی سمٹمز ہوتی ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بھوک زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، پولی ڈپسیا، پولی فیجیا، پولی یوریا، یہ 3 لفظ جو کتابوں میں ڈاکٹروں کی لکھے ہوئے ہیں کہ بندہ بار بار پیشاب کرنے جاتا ہے، بندہ بار بار جو ہے وہ اس کو پیاس لگتی ہے، اور بندہ روٹین سے زیادہ کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو کھا رہا ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کر رہی ہوتی باڈی، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب کئی لوگ چھوٹی موٹی انفیکشن کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب کرتے ہیں، اس میں اور ڈائبٹیز کے پولی یوریا میں اصل فرق جو ہے کہ جب بندہ پیشاب کرنے جاتا ہے تو جس کو انفیکشن ہو یا گردے کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو یا بلیڈر کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، تو ان کے یورین کی اماؤنٹ بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ڈائبیٹکس بڑی اماؤنٹ میں بندے کو فیل ہوگا کہ جی ہاں میں نے کوئی 300 مل یورین پاس کیا ہے، تو یہ پولی یوریا ہے۔ فریکوینٹ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں جو بار بار جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی، وہ یہ ہے کہ جاتے ہیں 2-4 قطرے 10 قطرے پیشاب کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ دونوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی ان یوزول فائنڈنگ ہے جو دیکھی جاتی ہے پیشنٹس میں کہ لوگوں کو تھکاوٹ بہت ہوتی ہے۔ اکثر بڑی ایج کے لوگوں میں یوزلی 40s کے بعد جو ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنا بلڈ شوگر چیک کروانا چاہیے۔ تو یہ ہیں مختلف سمٹمز یا آپ یوں کی علامات، ٹھیک ہے۔ تو ان کے حساب سے آپ نے بڑا سمپل ٹیسٹ ہے، آج کل تو جن لوگوں کی فیملی میں کوئی بھی ڈائبیٹک ہے نیڈل نہیں لیں، اپنے گھر پہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور چیک اپ ڈائگنوسس کی مدر ہے، جب تک آپ چیک نہیں کریں گے اور چیک کریں گے، انگریزی میں اکثر لوگ ایک کہاوت ہے کہ مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹو کریکٹ اے پرابلم یو نیڈ ٹو نو دا پرابلم فرسٹ، دیٹس دا وے۔ تو میرا خیال آج یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے مزید شوگر کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، دونوں قسم کی صحت، ایمان کی صحت اور فزیکل صحت۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔